اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج دینے جا رہی ہوں۔ کل کے ایک واقعے نے سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے۔ دھوم ان ناٹ دیٹ سینس کہ آپ کہیں کہ بہت کوئی اچھا واقعہ ہو گیا۔ پاکستان کے لیے ایسے واقعات، جب ہم باہر ملک میں بیٹھے ایسے واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ٹرسٹ میں ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کو ان بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی اور وہ نہ پہنچ پائے۔ ہم وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیٹس مین ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف لوگوں کا معیار زندگی کا، اور لوگوں کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ اس لیول پہ پہنچنی چاہیے۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان، ہر ملک میں، کیونکہ انسان وہ سب برابر ہیں، تب سبھی انسان ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے۔ کل کے ایک واقعے نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میں نے انسٹاگرام جیسے ہی کھولا، اس میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک مشہور سنگر وہ اپنے ملازم کو یا اپنے ہیلپر کو بہت بری طرح مار رہے تھے اور جوتوں سے مار رہے تھے، اور وہ اتنے ویل نون سنگر ہیں کہ ٹرسٹ می، میں ان سے کبھی زندگی میں یہ امید نہیں کر سکتی۔ اور وہ ٹی وی پہ جب آتے ہیں وہ اتنا سویٹ بولتے ہیں، اتنا پیارا بولتے ہیں کہ میں ان کی لائف کا یہ اسپیکٹ ہے، میں اس کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی وہ اپنے ہیلپرز کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں گے۔ میں نہیں جانتی ان کی سائڈ کی سٹوری کیا ہے، لیکن جو کہانی ہم تک پہنچی ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، وہ کوئی کلپ نہیں تھا، وہ کوئی پرینک نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ جس بندے نے بھی بنایا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ جانے، لیکن جس طرح وہ اپنے ملازم کو مار رہے تھے، اپنے ہیلپر کو مار رہے تھے، ملازم وہ ہمارا زر خرید غلام نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہی اس کانسیپٹ کو ختم کیا کہ آپ غلاموں کو خرید سکتے ہیں اور کتنے کتنے عرصے تک ان کو اپنی غلامی مجبور کر سکتے ہیں، پھر نیا بندہ آئے گا وہ آ کے ان کو خرید سکتا ہے، ان کی بولی لگائی جائے۔ تو ہمارے مذہب اسلام نے ہی اس بات کو فروغ دیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ آج کے بعد کوئی غلامی اور حکمرانی کا وہ تصور نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے اس کو خرید لیا تو پوری زندگی کے لیے۔ لیکن بہت ہی شرم کے ساتھ اور بہت ہی دکھ اور درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں نے باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں دیکھا، لیکن میں نے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش کی بات مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ان کنٹریز میں ایسا دیکھا ہے، ایشین کنٹریز میں نے ایسا دیکھا ہے۔ میں نے کتنے واقعات ایسے سنے ہیں کہ لوگ جب کسی ملازم کو لے کر آتے ہیں، تو میں انڈیا کی بات بھی نہیں کرتی ہوں، صرف پاکستان کی کرتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ پتہ ہے، لیکن انڈیا کے بھی میں نے بہت سارے قصے سن رکھے ہیں، بہت ساری فرینڈز نے مجھے وہاں سے بتایا ہے کہ جب لوگ ملازم رکھتے ہیں تو لوگ اس کو اپنا زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں۔ خدارا وہ آپ کے زر خرید غلام نہیں ہیں، وہ آپ کے ملازم ہیں، جیسے آپ کسی کے ملازم ہو، آپ بھی کسی کے ملازم ہو۔ اگر آپ بزنس نہیں کر رہے، آپ کو منتھلی کوئی جاب کر رہے ہو اور آپ کو سیلری ملتی ہے، تو میں بھی کسی کی ملازم ہوں، لیکن میں زر خرید ملازم نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ بھی کسی کے زر خرید ملازم نہیں ہو۔ مطلب خرید و فروخت والی ملازمت یا ملازم یا غلام کا تصور ہمارے مذہب سے ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، ان کا اس طرح بری طرح مارنا، میں یقین کیجئے میرا نہ آرام کرنے کو دل کرے، نہ میرا لیٹنے کو، نہ بیٹھ سکوں، نہ میرا ویڈیو شوٹ کرنے کا دل کیا۔ تو میں ایک اس سچویشن میں تھی کہ کیا ہمارا پاکستان، یار ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا چاہیے، ان کے احکامات کو سننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا کہا، آپ کے ہیلپرز کے بارے میں کیا کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ میں اپنے غلام کی خطاؤں کو کس حد تک معاف کر سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے چپ رہے۔ دوبارہ اس بندے نے پوچھا کہ میں کس حد تک اپنے غلام کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ جب اس نے کوشچن کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ٹائمز آپ اس کی گناہوں کو، یعنی 70 ٹائمز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ٹائمز کہا، یعنی کہ ایک دن میں 70 مرتبہ آپ کا غلام غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کریں۔ تو ہمیں اب اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اپنا پاسپورٹ اور یہ آئیڈینٹی کارڈ کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ہم بڑے فخر سے لکھ کر آتے ہیں مسلمان ہیں۔
مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان دل سے یقین ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس سب باتوں پر ہے کہ آپ ایمان لاتے ہو اور آپ مسلمان ہو. دین جب آپ نے دل سے یقین کر لیا اور اس کے بعد آپ کا بولنا، آپ کا عمل کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، آپ کا کھانا پینا، مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے کمیونیکیٹ کرتے انٹریکٹ کرتے ہر بات سے پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان ہے. اگر آپ کو صرف کھانا ہی بھرنا ہے پاسپورٹ کا، اگر آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کرتے وقت بتانا ہے کہ مسلمان ہوں، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ عمل سے بتاتا ہے کہ مسلمان ہوں. اگر آپ کے کسی ایک عمل کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوتے ہوئے رہ گیا اور اس کا مسلمان یا اسلام سے وہ متنفر ہو گیا، تو وہ بھی قیامت والے دن آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی. میرا اس بات پر ایمان ہے، کیونکہ آپ عمل سے جتنے کسی کو متاثر کر سکتے ہو، اپنے اچھے اخلاق سے کسی کو متاثر کر سکتے ہو، اس سے بیسٹ آپ کے پاس کوئی ٹول کوئی ویپن نہیں ہے. سو مجھے یہ چیز بہت بری لگی، بہت عجیب لگی، کیونکہ ان سنگر کا ایک مقام ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو اینگر ایشوز ہیں، کچھ ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کچھ بھی ہے، لیکن جو مرضی ہو جائے، آپ کیسے کسی ملازم پہ، کسی اپنے ہیلپر پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو مار سکتے ہیں؟ کتنے زیادہ واقعات آتے ہیں پاکستان کی نیوز سے کہ ملازمہ پہ تشدد کیا، اس کے بال کاٹ دیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، یار کسی کی بچیاں ہیں، وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، جو آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں، بجائے اپنے گھر میں گرم گرم بستروں میں بیٹھنے کے وہ آپ کے بچوں کو گرم گرم بستروں میں سلا رہی ہیں، وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ آپ کے بچوں کو کھانے کھلا رہی ہیں، وہ آپ کے بچوں کے کام کر رہی ہیں. اور ان کی وہ ایج ہے جس وقت میں اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا، ان کے پیرنٹس کے پاس پیسہ ہوتا، تو آج ان کے ماں باپ بھی ان کو اسی طرح کی سہولیات دے رہے ہوتے. لیکن خدا را ایک بار ضرور سوچئے کہ وہ بھی کسی کی اولاد ہے جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں پاکستان میں رکھی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ چھوٹی بچی کو رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ کانٹینٹ ہو کے وہ زیادہ اپنے بچوں کا، اگر شادی شدہ کوئی لیڈی ہوگی تو وہ سوچے گی، لیکن اگر آپ کو فل ٹائم رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک ہیلپر، لیکن اس کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے، آپ اس کی تعلیم کا خیال رکھیں، آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا آپ بھی جو اس کو کر سکتے ہیں آپ بھی اس کو وہ سروسز دیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کو کام کر کے دے دیں، نہیں، کیا بات ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں. جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب ملازم اتنی ہیٹ اور اتنی اسموک میں آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لاتا ہے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو کتنا پیارا فرمان ہے کہ اس کو بھی دو لقمے کی آفر کر دو، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہوتا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہماری اسکن کے نیچے جو ہمارا خون ہے وہ ایک ہی کلر کا ہے. کوئی یہ نہیں کہ ایشینز کا ریڈ ہے تو کالوں کا جو ہے وہ بلیک کلر کا خون ہے، خون سب کا ایک ہی کلر کا ہے. انڈر دا اسکن وی آر سیم. تو پلیز اپنے ساتھ والے سارے لوگوں کا دھیان رکھیں، پیسہ آ جانے سے کسی کو حقیر مت سمجھیں، اور خیال رکھیں اپنے ہیلپرز کا. اگر وہ آپ کو یہ دیکھیں، کل میں نے ہیلپر بلائی، اگر وہ مجھے سہولت نہ دیتی تو یہ میری ہمت نہیں تھی میں گھر صاف کروں، میری ہمت نہیں تھی میں اتنے زیادہ کپڑے استری کروں. تو کتنا کام وہ اچھے سے واش روم، اچھے سے شیلف، اچھے سے کیبنٹس جو صاف کر کے چلی گئی، تو میرا یہ کون کرتا. تو یہ ہیلپرز بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ انہیں پیسے دے رہے ہو اور وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، سروس دے رہے ہیں، تو کوئی احسان نہیں آپ ان کے اوپر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے سروسز لی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کیوں ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہر ملک کو بچائے. انسان جو ہے وہ سب برابر ہے. اور اگر آپ کا بھی کوئی ملازم ہے، اگر آپ کا بھی کوئی ہیلپر ہے، تو پلیز اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. اگر وہ آپ کو سروس نہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا پیسہ کس کام کا اگر آپ کو کوئی سروس نہ ملے؟ تو پلیز جب آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کال سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنی انٹریکشن سے ثابت کرو کہ آپ مسلمان ہو. اور پلیز جب آپ یہ کنٹری کی بات آتی ہے تو باہر ملک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پھر یہ ان باتوں کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے، اس ملک میں یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں استری سے جلا دیا ملازمہ کو، استغفر اللہ، حد ہو گئی. ایسا کیا کر دیا ملازمہ نے کہ آپ اس کو استریوں سے جلا رہے ہو؟ ایسی کون سی فرعونیت آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو ملازم جو ہے جانور لگنے لگتے ہیں؟ تو اس سب کو اپنے اندر سے نکالیے، ٹھنڈا گہرا سانس لیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. اگر آج آپ کو اللہ نے اس کا ملازم بنایا ہوتا تو آپ کیا کرتے.
ٹھیک ہے، تو پلیز ان باتوں پہ غور کیجیے گا. ایک دفعہ سوچیے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دے دی اور آپ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہو، اور اس بیچارے نے کون سا نعوذ باللہ کوئی گناہ کر دیا ہے کہ وہ آج آپ کا ملازم ہے. ہو سکتا ہے سچویشن الٹ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.